الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في القرآن المجيد: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کریں. اگر نیک کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت کی شکل میں سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال دیے جائیں گے، اور اگر ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نام اعمال بائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی. اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام. سامعین و پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور ہم کو ایمان والوں میں شامل فرمایا. یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور خطاؤں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. اور جب بشر ہونے کے ناطے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں فوراً اور توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس چیز کا عزم کر لیتے ہیں کہ پھر سے وہ جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ نہ کریں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو گناہ ہونے کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور پھر نیک کام کرتے ہیں، تو ان کی گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور
نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ لوگ کامیاب ہے اور ان لوگوں کی مغفرت ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور کیونکہ ان کے دل میں ندامت ہے، ان کے دل میں خوف الہی ہے اور ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اور کیونکہ ان کے دل مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نفس کی شر کی وجہ سے وہ گناہ کیے ہیں پھر توبہ کر لیے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا. اور جنت ایسے لوگوں کے لیے بے شک انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے جو دن ہے یہ دن پہ دن جو ہے نا سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی کے موڑ اس طریقے سے کروٹ لے رہے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آگے لمحہ آنے والے جو پل ہے وہ زندگی کی کیسے گزریں گے اور کس موڑ پہ کیسی اور کیسے کیسے ہمارے جو نا حالات ہونے والے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ زلزال میں جو فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ یہ سورہ زلزال اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، وہ ہولناکیاں کیسی ہے، اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، قرآن مجید پورے انسانیت کے لیے ہے اور قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو پورے انسانیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن کیسا ہوگا، ایسے زلزلے ہوں گے اور ایسا زمین جو ہے اپنے اندر جو بھی چیزیں موجود ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور انسان یہ پریشان ہو کے کہے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے وہ جو ہے اپنے اندر جو چیزیں اس کو باہر پھینک رہی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام جو دنیا میں کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا اور ذرہ ذرہ بھی اگر نیکی کیے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو ملے گا اور بدی اگر کیے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو ملے گا. یعنی اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے منظر کو جو نا پیش فرماتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ کے سامنے واٹس ایپ وغیرہ میں یہ عنوان دیا گیا کہ ترکی میں زلزلہ جو آیا ہے کیا وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز ہم سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی دنیا کے اندر سخت بارشوں کو نازل فرماتا ہے یا ایسے سیلاب آتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے ڈوب جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یا ایسے جو ہے طوفان اور ایسے زلزلے آتے ہیں جس کی وجہ سے زمین جو ہے بیچوں بیچ چیرے جاتی ہے اور پوری زمین ہل جاتی ہے اور جو عمارتیں زمین کے اوپر ٹھہری بھی ہوتی ہیں وہ عمارتیں زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس مقام پہ رہتے ہیں وہ مقام کے لوگ بھی جو ہے اسی زلزلے کے لپیٹ میں آ کر وہ جو ہے زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں یا جو ہے ایسی عمارتیں ایسے بلڈنگوں کے اندر جو نا پھنس کے وہ مر جاتے ہیں اور اللہ اگر چاہے تو ان کو بچا لیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے حالات کیسے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ترکی میں کیا ہوا اور کیا وہ عذاب ہے یا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ان تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم کو یہ چیز سمجھ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم جنت میں یوں ہی نہیں چلے جاتے. جنت میں تم جو جانا ہے، جنت کا وعدہ تم کو جو دیا گیا ہے کہ تم کو جنت کا مقام دیا جائے گا اور جنت جیسی نعمت تم کو دی جائے گی، تو تم ایسے نہیں چلے جاتے بس یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، بس تمہارا یہ دعویٰ کہ جو ہے میں ایمان والا ہوں اور تمہارا یہ دعویٰ کہ جو ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں. یہ صرف دعویٰ کرنا
کافی نہیں ہے وبا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانا مذاق نہیں ہے. جنت میں جانا مذاق نہیں ہے. اور یہ مت سمجھو کہ صرف یہ تم زبانی تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے جنت پر، جہنم پر، ہم مسلمان ہیں اور جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور تم یہ بس یہ کہتے رہو تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. اگر تم واقعی میں مسلمان ہو تو عمل کرو اور اللہ کے پسندیدہ بنو، اور جب تم اللہ کے پسندیدہ بنو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا. کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ آزمائیں گے. ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ہی آزمائش ہے. تو ایمان رکھتے اللہ پر، جو ایمان رکھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتے ہیں جنت پر، جہنم پر، جو ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت والا دن ہے اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین مالک ہے قیامت والے دن کا، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے کہہ کے جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے دل میں توحید ہے اور ایک اللہ کی وحدانیت جس کے دل میں ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے ضرور. جی، جن کو ایمان اس نہیں ہے، جن کو اللہ کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کی وحدانیت نہیں معلوم، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو درگاہ پرست ہے، اور جن کا ایمان جو ہے دھاگوں پر ہے، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے. ایسے لوگوں کے اوپر آزمائش نہیں ہے. آزمائش انہی لوگوں پر ہے جو توحید پرست ہے. آزمائش جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر آئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. وہ ایمان والے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور پوری قوم کو جو ہے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. تو انہی کے اوپر آزمائش ہے، انہی کے اوپر آزمائش پہلے. تو ہم مسلمانوں کو ایک چیز سمجھ لینا ہے کہ جو ہے صرف ہم زبانی دعویٰ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے زبانی جو ہے اقرار کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو ہے ہم ایمان رکھتے جنت پہ جہنم پہ، یہ زبانی دعوے نہیں چلنے والے ہیں. عمل میں اترنا ہے مسلمانوں. یہ کہا گیا کہ تم عمل میں اترنا ہے. عمل میں اترے تو معلوم ہوتا، عمل میں نہیں اتریں گے تو پھر کیا سمجھ میں آتا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. عمل میں اترنا ہے. جب ہم عمل میں اتریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تم کو کیا کرے گا؟ آزمائے گا. کیسے آزمائے گا؟ جان سے، مال سے، پھل سے، پھول سے. جان سے اور مال سے کیا مطلب؟ جان سے اور مال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تم ایمان رکھتے ہو، اچھا ایمان ہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، عبادت گزار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر جو ہے تنگی لا کر دیکھے گا کہ کیا تم اس پہ ثابت قدم رہو گے یا نہیں رہو. ترکی میں کیا ہے وہ عذاب ہے یا کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سوچیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے پہلے اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگدستی لا کر ایمان والوں کو آزمانا چاہتا ہے. میں اس کی زندگی میں تو تنگی لایا ہوں، اس کے زندگی میں جو نا رزق میں تھوڑی تنگی لایا ہوں، پیسے میں جو نا تھوڑی کمی کر دیا ہوں، کھانے پینے میں تھوڑی جو کمی کر دیا ہوں، اب یہ کیا کرے گا؟ کیا مجھ پر اسی طریقے سے ایمان رکھے گا یا اتر جائے گا؟ جس طریقے سے اس کا جو وعدہ ہے کیا اس پر وہ جمے رہے گا یا جو ہے نا پلٹ جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جان سے آزمائیں گے. اللہ ہمارے عزیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا لے لے گا، اپنی طرف بلا لے گا. جان سے آزمائیں گے. لوگوں کو جو ہے نا بیماریاں آئیں گی، لوگوں کو ایمان والا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کرنا کیا ہے؟ اس آزمائش میں اس کو ثابت قدم رہنا ہے. ایمان والوں کی نشانی، ایمان والے کی علامت یہ ہے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت بلا آفت آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو آزماتا ہے تو ثابت قدم رہتا ہے، اس آزمائش میں جو ہے نا مکمل اترتا ہے. آزمائش میں کھڑے اترنا ایمان والوں کا. اور پھل اور پھول سے آزمانا کیا ہے؟ اولاد کو دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے.
کسی کو اولاد نہیں دے کر آزما رہا ہے. 5 ہیں عورتیں جی، ایک 2 شادیاں کر رہی لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی مرضی ہے. کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزما رہا ہے. اور بعض ایسے بھی ہے دینے کے بعد میں چند دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اولاد کو لے لیتا ہے ماں باپ کے سامنے. اللہ اکبر. یہ معمولی منظر نہیں ہے، یہ معمولی منظر نہیں ہے کہ اولاد کو اپنے سامنے فوت پانا یہ معمولی بات نہیں. لیکن یہ بھی آزمائش ہے. اللہ اکبر. یہ بھی آزمائش ہے. ایسے بھی زندگیاں، ایسے بھی لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے اور ایسے بھی ایمان والے ہیں. ایسی آزمائش ان کی زندگی میں آنے کے باوجود وہ ثابت قدم میں تھی. وہ کیا ہے؟ ثابت قدم ہے. ان کو اللہ پر ایمان اور یقین ویسے ہی جیسے پہلے تھا اور مزید ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان والوں کی اصل علامت کیا ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں آنے کے باوجود بھی اور جو ہے نا ان کے ایمان میں